أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نأتيكم بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے. اللہ رب العزت صحت و عافیت، تقوی پرہیزگاری، ایمان والی، عبادتوں والی زندگی شہ میں مالا مال فرمائے. گزشتہ جمعہ سنہری اصول یعنی کامیابی کے اصول کے حوالے سے ایک پوائنٹ پر ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور وہ پوائنٹ تقوی کے حوالے سے تھا کہ کامیابی کے جو اصول ان میں سب سے بنیادی اصول وہ ہے تقوی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں محنت اور کوشش کرو. تو یہ تین باتیں ہوئی کہ پہلے پرہیزگاری ہے، پھر وسیلہ تلاش کرنا ہے، پھر اس کی راہ میں کوشش محنت کرنی ہے. کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی کامیابی کی ضمانت فرمایا تین باتوں کے اندر پوشیدہ ہے، اور تین باتوں میں تقوی ایسی شے ہے جس کے اندر عبادتوں کے تمام معاملات داخل ہیں. ہر چیز کے اندر تقوی سے کام لیا جائے، ہر چیز کا اپنا ہی تقوی ہے. تقوی پرہیزگاری کو کہا جاتا ہے، خوف خدا کو کہا جاتا ہے، آخرت کی یاد کو کہا جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کو کہا جاتا ہے. اس کا بڑا وسیع معنی، مفہوم بہت بڑا. تو فرمایا تقوی اختیار کرو. لین دین کے معاملات اس میں بھی، تعلیم کے معاملات اس میں بھی، شادی بیاہ کے معاملات اس میں بھی. غرض جہاں جہاں نفس کی خواہشات کا عمل دخل ہے، جہاں جہاں دوسرے کو دھوکے دینے کے معاملات ہیں، جہاں جہاں گناہ کے معاملات ہیں، ان تمام برائیوں سے بچتے ہوئے خوف خدا اختیار کرنا یہ ہے تقوی. شادی بیاہ کے اندر جس قدر غلط رسومات کا دخول ہے، جس قدر فحاشی اور عریانی کے معاملات ہیں، جس قدر خلط ملط کے معاملات ہیں، جس قدر گانے باجے دیگر بے حیائی کے معاملات ہیں، ہمارا معاشرہ آپ کے سامنے آپ بخوبی ان چیزوں سے واقف ہے. کہ آج کا مسلمان رب عز و جل کی عبادت کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر جماتا ہے، رب کے حضور اس سجدے کو پیش کرتا ہے، جملہ عبادات کرتا ہے. لیکن جب اس رب عز و جل کی طرف سے اسے خوشی کے مراحل، خوشی کے موقع، خوشی کے اسباب، خوشی والی چیزیں میسر آتی ہے جو اس اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائی، تو یہ تحدیث سے نعمت ہونی چاہیے کہ بندہ اور زیادہ رب کا شکر بجا لائے. لیکن معاملات برعکس ہو جاتے ہیں. شادی کا گھر ہے، لمان و لفیظ
جماعت بھی گزر گئی، نماز کا وقت بھی ختم ہو، لیکن نماز پڑھنے سے بندہ قاصر رہا کیونکہ شادی ہو گئی۔ خریداری کے لیے نکلا، اتنا مشغول ہوا کہ نماز عصر بھی گئی، نماز مغرب بھی گئی اور عشاء بھی گئی، گھر آیا تو تھکا ہوا تھا تو کہا بھی چلو سو جاتے ہیں کیونکہ شادی کا گھر ہے۔ یہ کوئی تقویٰ نہیں، یہ کوئی پرہیزگاری نہیں، یہ کوئی خوف خدا اور آخرت کی یاد نہیں، کیونکہ تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، آخرت کی یاد کے معاملات ہوتے تو بندہ پھر کسی بھی حالت میں ہوتا، چاہے کتنے مشغول و مصروف ہوتا، وہ ہر حال میں رب کے حکم کو نہ چھوڑتا۔ تو یہ اصل تقویٰ، پرہیزگاری، کہ رب کے حکم کو نہیں چھوڑنا۔ جس چیز کا مجھے حکم دیا بندو تجھے یہ کرنا ہے، کرنا ہے۔ جس چیز کا حکم دیا کہ تجھے ان کاموں سے باز رہنا ہے، ان کاموں کو ہر حال میں چھوڑنا ہے، یہ ہے تقویٰ۔ تو کامیابی کا اصول جو نمبر 1 وہ ہے تقویٰ۔ تو اس اصول کے اندر بہت گہرائی ہے، بہت ڈیپ ہے اور بہت سوچ بچار کے معاملات ہیں کہ جب زندگی اس طرز پہ گزرے گی کہ بندہ گناہوں سے دور ہوگا۔ اب ایک تو شادی کا معاملہ جو میں نے ذکر کیا نماز کے حوالے سے، دوسرا گانے باجے، بے حیائی، خلط مرد، فحش و عریانی، یہ تمام معاملات بالکل واضح نظر آتے ہیں۔ اور ایک جو نہیں کئی ایسے گھر ہے جو اسلامی گھر ہے، نمازی گھر ہے، اس گھر کے افراد با اخلاق با کردار ہے، با پردہ خواتین بھی ہے، لیکن جب شادی بیاہ کے معاملات آتے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، الیاذ باللہ، اور خوب بے حیائی والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ ساری زندگی تو تقویٰ، پرہیزگاری، عبادتوں میں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں، گھر کی خواتین با پردہ رہی، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں بڑا آسان اور سمپل جواب، شادی ہو رہی ہے۔ تو شادی ہو رہی ہے، شادی مانا خوشی، خوشی کس نے دی؟ اللہ رب العزت۔ جب اس نے دی تو پھر اس کی بارگاہ میں ناراضگی والے معاملات، اس کی بارگاہ میں اس کو غیظ و غضب میں لانے والے معاملات، تو کیا بندہ یہ تصور جماتا ہے کہ جس رب عز و جل نے اسے خوشی دی ہے وہ اس سے خوشی چھین لے؟ جو خوشی اسے دی ہے اس میں دوام ختم ہو جائے، جو خوشی اسے دی گئی وہ عارضی رہ جائے، وہ خوشی جلد ختم ہونے والی بن جائے؟ بظاہر یہ معاملات تو سب اسی طرف جا رہا ہے کہ یہ عارضی خوشی بنے گی، پھر آگے شرمندگی والی خوشی بنے گی، یہ خوشی آگے مزید جو ہے وہ حالات خراب کرنے والی بنے گی، کیونکہ جس ذات نے ہمیں خوشی دی ہم نے اسے ناراض کر دیا۔ تو یہ ایسی مثال ہوئی کہ جو سیٹ تمہیں تنخواہ دے، جو سیٹ تمہیں بونس دے، جو سیٹ تمہیں تمہاری تنخواہ کے علاوہ کچھ عطا کرے، تم اسے تھپڑ مارو، یا تم اسے گالی دو، یا تم اس سے بد اخلاقی سے پیش آؤ، یا پھر وہ تمہیں جو کام کہے تم اس کے برعکس کر کے بتاؤ اب یہ خوشی والے معاملات کتنے دن رہیں گے؟ اس سیٹ کی طرف سے تحفہ تحائف کا سلسلہ کب تک رہے گا؟ یقیناً اس سے بھی تم سے نفرت ہوگی، وہ کہے گا یہ تو بڑا نافرمان میرا غلام ہے، یہ تو نافرمان میرا نوکر ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے خود سے تم کو دور کر دے گا، کیونکہ نافرمانی والے کام ہو رہے نا۔ یہ دنیا میں مثال ہے، تو رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رحم فرمانے والا ہے کہ وہ خوشی عطا فرماتا ہے، بندو یہ میری طرف سے تمہیں خوشی کا تحفہ ہے، اور بندہ اس کے عوض رب عز و جل کی بارگاہ میں نافرمانی کے کام پیش کرتا ہے۔ الامان والافظ، بے شمار برائی کے معاملات، بڑوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کیا کرے، گھر کی خواتین نہیں مانتی۔ یوں ہر چیز میں خواتین کو منوا لیا جاتا ہے، لیکن برائی کے معاملات میں خواتین نہیں مانتی۔ ذرا ان رسومات پر ذرا نظر تو رکھی جائے کہ یہ ساری رسومات جو خلط مرت ہونا، بے حیائی، فحش و عریانی، یہ سارا شریعت سے ٹکرا ہے۔ دین اسلام کے احکام اس کے برعکس ہے، تضاد ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ تو ایسے ایسے کام کیے جا رہے ہیں، اور پھر رب عز و جل سے امید کی جا رہی ہے کہ ہمیں ان خوشیوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو آج کل کا ماحول
اس حوالے سے اس قدر بگڑ چکا تو مسلمان ہے، اس کی زندگی تو شریعت کے موافق ہوتی ہے، مسلمان شریعت کے مطابق چلنا پسند کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ کامیابی کا تین اصول جو ہے، اس میں پہلا اصول تقویٰ ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہے کہ جہاں برائی کا منصر ہو وہاں پر بندہ تقویٰ سے کام لے، وہاں پر بندہ پرہیزگاری سے کام لے، اپنے آپ کو تقوی کی طرف رکھے۔ گھر کا سرپرست اسے چاہیے کہ ان تمام خرافات کی پابندی لگائے۔ یہ گانے باجے یہ مسلمان کا زیور نہیں، مسلمان کا زیور تو تلاوت قرآن ہے، نعت خوانی ہے، وعظ و نصیحت ہے، یہ مسلمانوں کا زیور ہے۔ اور ایسا نہیں علامان و لفیظ کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر گانے باجے نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا، دور تک اس سے نکاح سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ تو نفس نے اچھال دی ہے۔ یہاں تک میں آپ کو ایک بہت بڑی اہم ترین مثال دوں۔ ایک دیندار شخص کے گھر بڑے مذہبی لوگ 4-6 دن بعد وہاں پر اس بچے کا نکاح تھا۔ فقط 4-5 دن لے گئے تھے۔ جب کارڈ بلڈنگ میں تقسیم کیے گئے تو کتنا افسوس ہے، آپ سوچیں اس بات پر، غور و فکر کریں کہ ہمارے دل میں، ہمارے خون کی رگوں میں، ہمارے جسم کے ہر جز میں، ہر عضو میں، ہر جگہ شیطان کتنا بس گیا ہے کہ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب کارڈ بانٹنے کے بعد، کیونکہ 4-5 دن رہ گئے تھے، تو پڑوسی کی کوئی عورت جو ہے، جس گھر میں دولہا رہتا تھا، جس گھر میں شادی ہونے والی تھی 4 روز بعد، وہ پڑوسی کی عورت اس گھر میں آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کیا وہ شادی کینسل ہو گئی؟ 4 دن بعد شادی ہونی تھی نا۔ تو وہ دولہے کی ماں کہ اللہ نہ کرے، کیسی بات کر رہی ہو، 4 دن بعد شادی ہے۔ تو کہا کہ نہ کوئی شور شرابہ، نہ ہلا گلا، نہ کوئی تماشا، نہ گانے باجے، نہ کوئی ناچنا گانا ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے شاید یہ کسی میت کا گھر ہے۔ علامان الحفیظ کیا کہا؟ شاید یہ کسی میت کا گھر ہے۔ اب دیکھیں، سوچ دیکھیں، کہنے والی مسلمان عورت اور اس کی سوچ، اس کا دماغ کس قدر خراب کہ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ شادی کا گھر ہے تو گانے بازے کیوں نہیں بج رہے؟ یہ مسلمان عورت کے الفاظ۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ شادی کا گھر ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ہو، نعت خوانی ہو، وعظ و نصیحت ہو، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے کہ شادی کا گھر ہے، گانے کیوں نہیں بج رہے؟ تو آج کا مسلمان کتنا بدنصیب اس حوالے سے کہ جو اللہ رب العزت اسے خوشی عطا فرمائے تو خوشی کو برقرار رکھنے کے بجائے وہ رب کو ناراض کرتا ہے۔ لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے آپ یقین کرو اس عورت کا دل ضرور ٹوٹا، اس دولہے کی ماں کا دل ضرور رسوا ہوا، لیکن اس نے بولا اس عورت کے الفاظ کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو میرے رب کو راضی کرنا ہے۔ رب کا کتنا کرم ہو، آج بھی وہ گھرانہ خوشحال ہے۔ 12-13 سال پرانی بات ہے، آج بھی وہ گھرانہ خوشحال ہے، الحمدللہ۔ وجہ کیا کہ رب عز و جل نے جو ہمیں حکم دیا ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے، لوگوں کی زبان پہ نہیں جانا۔ آپ چاہے کتنے اچھا کام کیوں نہ کر رہے، کچھ دنوں تک آپ کی تعریف ہوگی، آنے والا وقت وہی بندہ آپ کی برائی کرتا ہوا بھی نظر آئے۔ تو ہمارا مشن اگر یہ بن جائے کہ ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، ہماری چاہت تمنا یہ ہو جائے کہ ہر حال میں ہمیں خوف خدا سے کام لینا ہے، ہر حال میں ہمیں تقوی پرہیزگاری سے کام لینا ہے، اور ہر کام کے اندر ہمیں آخرت کی یاد رکھنی ہے، آپ یقین کریں زندگی سنور جائے، معاشرے کے خرافات برائیاں سب ختم ہو جائے۔ آج ہر شخص دوسرے شخص کو جو تکلیف و نقصان پہنچانے کی در پر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس عمل کے صدقے کچھ نفع کما لوں گا، میں اس عمل کے صدقے کچھ فائدہ حاصل کر لوں گا۔ آپ یقین کریں یہ فائدہ نہیں، یہ اس کے لیے اس سے بڑا نقصان ہے۔ آج آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہو، آنے والا وقت آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ یہاں آپ کسی چیز کے ذریعے 100 روپے کا نقصان کسی کو پہنچا رہے ہو، آنے والا وقت 1000 روپے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ پروفٹ نہیں، یہ نقصان ہے۔ لہٰذا کامیابی کے جو اصول ان میں سب سے پہلا اصول اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ہر شے کے اندر، ہر چیز کے اندر اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ جس کے ہاتھ میں لگام ہے، جس کے ہاتھ میں دسترس ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت اور قوت ہے، اسے چاہیے کہ گھر کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی جرم ہو رہا ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ والا کام ہو رہا ہے، اسے چاہیے اسے فوراً بند کر دے، چاہے موبائل کی صورت میں ہو، چاہے ٹی وی کی صورت میں ہو، چاہے بد اخلاقی کی صورت میں ہو، پیار محبت سے سمجھا کر اس کو بند کیا جائے۔ یہ اس پر لازم ہے کیونکہ ہر ایک شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
میرے ماتحت جتنا افراد ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو صحیح سمپل لاؤں، ان کو واضح نصیحت کروں، ان کو سمجھاؤں۔ بروز محشر ان لوگوں کے حوالے سے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ تیرے ماتحت تھے، تو نے اسے کیوں نہیں سمجھایا؟ شوہر، گھر کے بڑے افراد، گھر کا سرپرست، اس کی قطعاً یہ ذمہ داری صرف نہیں کہ وہ صبح کام کے لیے نکلے، رات کو جب لوٹے کام سے گھر پر تھکا ہارا بیوی کے ہاتھ میں پیسے دے کہ یہ گھر کا خرچہ ہے، بس یہ ذمہ داری ہے۔ یہ تو دنیا دنیا دنیا، اس میں تو کوئی سیکھنا سکھانا ہے ہی نہیں ہے۔ شوہر کی اصلاً کیا ذمہ داری ہے کہ جہاں یہ رقم دے رہا ہے وہاں بیوی سے پوچھے، اگر بچے سو گئے، رات کو لیٹ پہنچا بچے سو گئے، بیوی سے پوچھیں ہاں بچوں نے نماز کتنی پڑھی؟ پہلے تو اس عورت سے پوچھا جائے تو نے نمازیں پڑھی؟ روز پابندی کے ساتھ، کیونکہ اس کے ماتحت ہے نا یہ۔ ساتھ ہی ساتھ بچوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ بچوں نے نمازیں پڑھی تھی؟ اپنے سامنے پڑھوائی؟ چھوٹے بچے نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پوچھا جائے کہ بتاؤ مدرسے میں اس نے کیا سبق سنایا، قرآن مجید کے کتنا حاصل کیا؟ اگر سبق ہے تو آگے کیوں نہیں بڑھا؟ کیونکہ دن میں تو باپ ہوتا نہیں ہے، لیکن رات میں سوالات تو پوچھ سکتا ہے، اس قسم کی بات تو کر سکتا ہے۔ پھر یہ ساری باتیں ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اسکول ٹیوشن کا مرحلہ آتا ہے۔ بچہ دیندار ہوگا ہمیشہ وفادار ہوگا، بچہ دیندار ہوگا ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہوگا، ورنہ دنیا دار تو بڑی بڑی ڈگری رکھے ہوئے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں کسی نے بھرتی کر دیا تو کسی نے کہاں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کئی ایسے افراد ہیں الامان والا فیس جن کے والدین بوڑھے ہیں، بچے اپنی بیوی اور بچوں میں خوب گپے لگا رہے ہیں، خوب بچے جو ہے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ عیش و عشرت مشغول ہے۔ پوچھا جائے ماں باپ تو کہاں، وہ فلاں ڈیڈیا روم ہے کمرے کا وہاں رہ رہے ہیں۔ الامان کیوں؟ کہا بولتے ہی رہتے، لڑائی ہوتی رہتی، سب الگ ہو گئے۔ بتا اگر تو چھوٹا تھا، تیری عمر بالکل مختصر تھی، اس وقت تیرے ماں باپ تجھے الگ کر دیتے تو اس وقت گٹر کے اوپر سویا ہوا ہوتا، کچرا کنڈی میں بیٹھا ہوتا، تیری حالت اتنی بری تھی۔ انہوں نے اپنی جوانیاں تجھ پر قربان کی، ہر چیز میں تجھے حیثیت اور فوقیت دی۔ آج تیری باری آئی تو نے اپنے بیوی اور بچوں کے چکر میں اس بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ تیرے اس عمل پر 1 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ لعنت کہ تو اتنا بد نصیب رہا کہ جس موقع پر تجھے خدمت کا موقع ملا، تجھے رب کی رضا کا موقع ملا، تجھے جنت کمانے کا موقع ملا، تو نے اس کو اتنی آسانی سے کما دیا بیوی بچوں کے چکر میں۔ کئی ایسے افراد ہیں کہ میرے بیوی کی ماں سے بنتی لڑائی جھگڑا شروع، اب کیا کرے گا؟ بیوی کو الگ رکھا ہے۔ بیوی کو تو نے الگ رکھا ہے ٹھیک ہے، لیکن ماں کے پاس تو روز آ جا، اس بیوی کو بھی سمجھا دے ماں کے بغیر میرا گزارا نہیں، باپ کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ کیونکہ تقویٰ، پرہیزگاری، کیونکہ رب عز و جل جہاں جہاں قرآن مجید نے عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی دے دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا وجہ ہے اس کی کہ عبادت کے بعد فوراً یہ حکم کئی جگہوں پر قرآن مجید میں موجود ہے، جہاں جہاں عبادت کا معاملہ وہاں فوراً یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وجہ یہی ہے کہ عبادت کے بعد اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت تمہاری عبادتیں بھی ضائع ہے، کیونکہ عبادت رب عز و جل کی بارگاہ مستجاب اس وقت ہوگی جب تم رب کا حکم مانو گے، کہ رب نے جس طرح حکم دیا اس کے مطابق تم چلو گے، کہ ایک بات کو اپنائی جائے دوسری بات کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آج معاشرے میں چیزیں بہت عام ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ ہمارے بچوں کو ہم نے دین سے دور کیا ہے، اس لیے بچے اپنی مرضی سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتے۔ وجہ ہے کہ آپ نے تربیت یہی دی ہے، ورنہ بچے کی کہاں ہمت تھی کہ اس بات پر زبان سے بات بھی نکالے کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، تصور بھی یہ بات نہیں کی۔ تو حضرت بات یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے بچوں کی تربیت غلط کی۔ آپ نے صبح سے رات تک ان میں پیسہ ضرور خرچ کرنے کا سوچا کہ میں کام کاج کر لوں تاکہ بچے پہ رقم خرچ کروں، لیکن کبھی یہ نہ سوچا کہ میرا بچہ دین کی تعلیم کیا حاصل کر رہا ہے۔ دنیا کے لیے تو بڑی محنت کروائی، اسکول بھی جا 5 گھنٹے، ٹیوشن جا 4 گھنٹے، باقی کچھ گھر میں ٹائم بچے تو گھر میں بھی پڑھ، دنیا 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 بس۔ تو یہ دنیا کے چکر میں تو نے 10 گھنٹے تک بچوں کو تعلیم دی، بتا دین کی تعلیم تو نے اپنے بچوں کو کیا دی؟ جب دین کی تعلیم دی نہیں تو نے تو دین ہی تو سکھاتا کہ ماں باپ کے حسن سلوک کیا ہے، دین ہی تو سکھاتا کہ ماں باپ کے آداب کیا ہے، دین ہی تو سکھاتا کہ بچے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، دین ہی تو سکھاتا کہ گھر کے آداب کیا ہوتے ہیں، دین ہی تو سکھاتا کہ بڑوں کا کیا ادب ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں دین سکھاتا، تو نے بچے کو دین پڑھایا ہی نہیں، لہٰذا اب بچوں کے منہ سے گالیاں سنو۔ اب یہ بچے تجھ سے اسی طرح بدتمیزی کریں گے، یہ بچے تجھے کمزوری کی حالت میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وجہ یہ کہ تو نے اپنے بچے کو دین سکھایا ہی نہیں۔
تو ہمارا اصل مشن جہاں پر دیگر اشیاء ہے ان میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہو کہ ہم جب گھر پہ رات کو پہنچے تو اپنی بیوی اپنی زوجہ سے ضرور اس بارے میں سوال کرے کہ بچے نے دین کا کیا حاصل کیا، دین کی تعلیم کیا سیکھی، مدرسہ کیا پڑھا، مدرسے میں کیا پڑھایا گیا۔ یہ چیزیں ساری کی ساری اہم ہیں۔ اگرچہ آج جس مرحلے میں ہم ہیں، جوانی کے عالم میں کام کرتے ہیں، بیوی بچوں کو خرچ کرتے ہیں، تو اس موقع پر یہ باتیں عجیب سی لگ رہی ہیں۔ پوچھے بوڑھے حضرات سے جن کے بچے ان کو چھوڑ کے جا چکے، جن کے بچوں کی انہوں نے شادی کروائی، ان کے یہاں بچے ہوئے تو ان کو چھوڑ کے جا چکے، ان سے پوچھے، وہ آپ کو پوری تفصیل حقیقت والی بتائیں گے کہ ہاں یہ بات 101% درست ہے، اس میں رائے کے دانے کے برابر شک نہیں۔ وہ یہی کہیں گے اور کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے، ہاں کاش ہم نے بھی اس بات پر عمل کیا ہوتا۔ آج ہمیں یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی، لیکن آج اگر ہم اس بات پر عمل کرنے والے بن گئے، یقیناً آگے آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ بچے بھی ہمارے نیک ہوں گے، ساتھ وفادار بھی ہوں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جس چیز کا ہم حکم جاری کریں گے بچے اسی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں۔ تو بات وہیں آئی گھوم کر کہ زندگی کے بنیادی جو اصول ہے، کامیابی کے جو اصول رب عز و جل نے بیان فرمائے، اس میں سب سے بڑا بنیادی اصول یہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو در حقیقت وہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اس کی چاہت یہ ہوگی کہ میری زندگی بڑی مختصر ہے، نہ جانے کس وقت یہ آنکھ بند ہو جائے اور کس وقت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر میں چلا بھی گیا پیچھے نیک اولاد کو اگر چھوڑ کے میں گیا تو یقیناً جب تک یہ نیک اولاد عبادت کرتی رہے گی یقیناً اس کا اجر و ثواب مجھے قبر میں بھی پہنچتا رہے گا۔ تو ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ پہلا بنیادی اصول۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، دوسرا فرمایا اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ نمبر 3 وجاہدوا فی سبیلی، اور اس کی راہ میں کوشش کرو۔ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیاب ہونے کے یہ 3 اصول ہے، جس میں سے ایک اصول پر ہمارا کلام آج مکمل ہوا، وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، اور اسی اصول پر گزشتہ جمعہ بھی ہمارا کلام جاری تھا، آج اس پہ مکمل ہوا۔ باقی 2 اصول رہ گئے، وہ ہے اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی راہ میں جو ہے کوشش کرو۔ یہ 2 اصول انشاءاللہ اس پر آئندہ جمعے کو بیان جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔